بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ہزاروں صفحات اگر ریاکاری سے ادا کیے جائیں، ہزاروں الفاظ، ان کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں ہے۔ اور ایک لفظ پورے اخلاص کے ساتھ ادا کر دیا جائے، ایک لفظ، اس کی بے پناہ تاثیر ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اسی لیے سب سے زیادہ اہمیت دین میں، دین الہی میں اخلاص کی ہے۔ اخلاص، خلوص، کوئی بھی غیر الہی شائبہ نہ ہو، کسی قسم کی بھی صورت شرک کی پیدا نہ ہو۔ یہ جو ریا کی تعریف معلوم ہے نا کیا ہے؟ ریا یعنی کوئی عمل دکھاوے کا ہو۔ ریا شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بت کا پوجنا شرک ہے؟ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، جس طرح سے اس کی آواز ہے، معمولی انداز، جو معمولی کا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پر اس کا انداز ہے، اسٹائل ہے، آواز ہے، اس میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے۔ کوئی شخص برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا، اب اس نے اپنی قرأت کو ذرا سنبھال کے کرنا شروع کیا، نماز ہی پڑھ رہا ہے، نماز کی نیت ہے قربتاً الی اللہ، نیت میں کوئی فطور نہیں آیا، لیکن یہ قرأت جو اپنے اسٹائل سے کر رہا تھا اس میں تھوڑی سی بناوٹ آ گئی، تھوڑی سی۔ کس لیے آئی؟ تاکہ یہ شخص سنے کہ میری قرأت کتنی اچھی ہے، بس۔ اب یہ بظاہر تو نماز پہلے سے بہتر ہوئی، مگر بباطن اصلا باطل، ساقط الاعتبار، ساقط الحیثیت، میزان الہی میں اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ حالانکہ بظاہر قرأت گویا ایک کوالٹی ہے، وہ کوالٹی کا اضافہ ہوا، آپ نے کوالٹی کا اضافہ کیا، وہاں اصل نابود ہو گئی چیز۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اخلاص، اسی اخلاص، اب اخلاص کے مراتب ہیں۔ لفظ اخلاص الگ ہے، لیکن اخلاص پیدا کیسے ہوتا ہے؟ انسان اگر اپنے تمام شؤون میں، تمام امور میں، تمام معاملات میں، تمام حیثیتوں میں حکم الہی کو سامنے رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ یعنی اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنے تمام قوا کو، اپنی تمام قوتوں کو پابند حکم الہی کرنے کی ریاضت کرتا رہے۔ ریاضت یعنی جیسے آپ کی ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں تپسیا، محنت، کوشش، اس میں محنت صرف ہوتی ہے، اسے عربی میں ریاضت کہتے ہیں۔ یہ ریاضت معمولی سی باتوں میں ریاضت ہوتی ہے۔